موسیٰ صاحب اور میرے سینئر ہیں اقبال رسول صاحب. سب سے بڑا میرے لیے رکاوٹ یہی ہے. میں احتجاجاً آزاد امیدوار بھی لڑ کے سیٹ جیت کے میں پارٹی میں ہی دے دوں گا اور پارٹی سے میں بغاوت کبھی نہیں کروں گا. عالم بھائی آپ نے مجھے بڑا مشکل میں ڈالا. یہ بڑا خطرناک سوال آپ نے کیا ہے. عالم بھائی جو بھی گورنر آئے وہی بیمار ہی آ گیا ہے. کوئی تندرست ایک بھی ہوتا ہے. باپ بچوں میں نہ چاہیے ہو تو اس گھر کے اندر گھر میں جانے کے لیے بندہ دل نہیں کرتا ہے کہ میں نہ جاؤں. نہ مارنے والے کو پتہ ہے نہ مرنے والے کو پتہ ہے. ہمارے جی بی کے لوگ یا تو بہت زیادہ پیار محبت سے بات سمجھتے ہیں یا قانون کی رٹ سے بات سمجھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم این اور میں ہوں محمد عالم. پروگرام ہے ہمارے مہمان اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے سینئر رہنما، مشہور کاروباری اور سماجی شخصیت سلطان محمد گولڈن. سلطان محمد گولڈن صاحب پروگرام میں خوش آمدید. یہ بتائیے گا کہ گلگت بلتستان کے اندر بڑی بڑی سیاسی شخصیات کو ہم نے ان کی پارٹیاں بدلتے ہوئے دیکھا ہے، مگر آپ پیپلز پارٹی کے وفادار رہے ہیں اب تک. کب سے آپ پیپلز پارٹی سے منسلک ہیں؟ عالم بھائی سب سے پہلے تو میں جی ایم این کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا چینل کا اور ناظرین کا جو یہ وقتاً فوقتاً ہر معاملے میں آپ جو ہے جب بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں آپ کی جی ایم این جو ہے اس کو اجاگر کر کے آگے لوگوں تک پہنچاتی ہے. رہی بات آپ کے سوال کی تو پاکستان پیپلز پارٹی سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے 86 سے میں پیپل پارٹی سے وابستہ ہوں. پی ایس ایف سٹی سے لے کے ڈسٹرکٹ گلگت تک عہدے میرے پاس رہے ہیں. تو آج کل کوئی عہدہ نہیں ہے. میں ایز اے رہنما کارکن میں کام کر رہا ہوں. باقی اچھا، آپ بچپن سے ہی پیپلز پارٹی سے منسلک ہیں؟ برت آپ کہہ سکتے ہیں. میرے والد صاحب بھی پیپل پارٹی میں تھے. اچھا صحیح. اچھا سلطان گولڈن صاحب یہ بتائیں کہ آپ اتنے عرصے سے پیپلز پارٹی کے وفادار ہیں، آج تک نہ تو آپ کو پیپلز پارٹی کا کوئی الیکشن کے لیے ٹکٹ ملا، نہ کونسل میں آپ کو لیا گیا اور نہ ہی کوئی مشیر یا کوآرڈینیٹر بنایا، پھر بھی آپ پارٹی کے ساتھ ہیں، کیوں؟ عالم بھائی یہ آپ کا بڑا جینین سوال ہے. یہ پارٹی کے اندر معاملات ہوتے ہیں اور ہر پارٹی میں چھتری میں جو لوگ آتے ہیں وہ آگے نشست کو سنبھالتے ہیں اور اس میں کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں. ہم موقع دیتے ہیں کہ ہماری پارٹی پھلے گی پھولے گی. باقی میں نے 2009 میں جب الیکشن ہو گئے تو ادھر میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تو ٹکٹ مجھے نیکسٹ ٹائم دے دیں گے کہ نہیں دیا. اس کے بعد پھر نیکسٹ جو 2000 میرے خیال میں 14 کو ہو گئے تھے 15 کو ہو گئے تھے، کنفرم یاد نہیں ہے، اس پہ میں نے اپلائی کیا تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نیکسٹ ٹائم دے دیں گے. تو اچھا آپ کو ٹرکھاتے رہے؟ ٹرکھاتے مطلب میں آپ کو صحیح کہوں تو میں سیریس بھی نہیں تھا اس وقت. یہ تھے کہ مسئلے مسائل پھر پلس بچے پڑھتے تھے اور اچھا ذاتی مصروفیات بھی تھے، مسائل بھی تھے، اس لیے آپ نے زیادہ انٹرسٹ نہیں لیے. تو اب انشاءاللہ میں نیکسٹ الیکشن کا میں بہت ہی مضبوط کینڈیڈیٹ ہوں. مجھے انشاءاللہ پارٹی کا ٹکٹ دے دیں گے. ٹکٹ نہ دینے کی صورت میں احتجاجاً آزاد امیدوار بھی لڑ کے سیٹ جیت کے میں پارٹی میں ہی دے دوں گا اور پارٹی سے میں بغاوت کبھی نہیں کروں گا. پتھر جو ہے اپنے جگہ میں وزندار ہوتا ہے عالم صاحب. تو اچھا اسی لیے آپ نے کوئی پارٹی بدلنے کا سوچا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. مجھے کاف لیگ کے دور میں مشیری کی آفر ہو گئی کہ آپ کو ہم کاف لیگ میں لیتے ہیں. گلگت اس وقت گلگت بلتستان نہیں تھا، ناردرن ایریا تھا. محمد علی دورانی اور نثار میمن نے مجھے کہا آپ کو صدر بناتے ہیں گلگت بلتستان کا، ناردرن ایریا کا، آپ آ جائیں جوائن کریں. میں نے کہا نہیں، یہ میرا پارٹی ہے، میرا نظریہ ہے. بٹو صاحب کا ایک ویژن ہے. اچھا آپ نے کہا کہ 2009 میں آپ نے اپلائی کیا، آپ کو ٹکٹ نہیں ملا. 2015 میں آپ نے اپلائی کیا، آپ کو کہا گیا کہ نیکسٹ ٹائم ملے گا، نیکسٹ ٹائم ملے گا. لیکن آپ کو کم از کم مشیری یا پھر کوآرڈینیٹر کی سیٹ تو ملنی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں ملی. کیا وجہ ہے یہ؟ اس کا اس طرح ہے لا کے کوئی کسی کو دیتا نہیں ہے. تو میرے سینئر ہیں موسیٰ صاحب
اور میرے سینئر ہیں اقبال رسول صاحب. سب سے بڑا میرے لیے رکاوٹ یہی ہے. میں ان کو کراس کر کے آگے جانا نہیں چاہتا ہوں اور یہ مجھے دینا نہیں چاہتے ہیں. بس اصل بات یہاں پہ آگے ختم ہے. میں ان کو کراس نہیں کرتا ہوں, میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ دونوں ہی میرے استاد ہیں. آپ نے محمد موسیٰ صاحب کی بات کی تو سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ گورنر سعید مہدی شاہ صاحب کے ساتھ بھی آپ کے اچھے تعلقات ہیں, مگر ان سے زیادہ آپ محمد موسیٰ صاحب کے قریب ہیں. جیسے ابھی آپ نے بتایا موسیٰ صاحب بھی گورنر کی دوڑ میں شامل تھے, تو کیا موسیٰ صاحب کے گورنر نہ بننے پر آپ کو دکھ ہے یا پھر سعید مہدی شاہ کے گورنر بننے پر خوشی؟ اپنا عالم بھائی آپ نے مجھے بڑا مشکل میں ڈالا. یہ بڑا خطرناک سوال آپ نے کیا. اس میں آپ کو یہی میں کہوں گا کہ موسیٰ صاحب کے گورنر نہیں بننے پہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہے, لیکن مہدی شاہ صاحب کا گورنر بننے پہ مجھے خوشی ہے کیونکہ وہ بھی ایک جیالہ ہے. کیونکہ موسیٰ صاحب بنتے تو ایسا تھا کہ جس طرح میں ہی بن گیا ہوں. صحیح, میرا بھائی ہے, میرا استاد ہے, اس کے اگر موسیٰ صاحب بنتے تو مجھے خوشی زیادہ ہوتی. لیکن پارٹی کا فیصلہ ہے, ہم نے قبول کرنا ہے. مہدی شاہ صاحب بیمار بھی تھے اور ہمارا بہت پرانا جیالہ ہے, تو مہدی شاہ صاحب کا بننے پہ بھی یہ مجھے خوشی ہے. نہیں, آپ نے کہا کہ مہدی شاہ صاحب بیمار بھی ہیں, تو بیمار شخص کو لانا ضروری تھا, کسی صحت مند کو ہی لا کے پارٹی کا گورنر بناتے نا, تاکہ وہ ایکٹیو ہو کے کام کرتے. آج تک عالم بھائی جو بھی گورنر آئے وہی بیمار ہی آ گیا ہے. کوئی تندرست ایک بھی بتائیں جو آیا ہے. اچھا, یہ بات آپ کی درست ہے کہ واقعی میں اگر ہم سابقہ ادوار کو دیکھیں تو مرحوم پیر کرم علی شاہ صاحب بھی ایجڈ بھی تھے, شمع خالد جو ہے وہ بھی بیمار تھی. اچھا, میر غضنفر صاحب جو ہیں وہ بھی کافی ایجڈ بھی ہیں. تو یہ مطلب گورنر کے عہدے کے لیے ایسے لوگوں کو کیوں چننا جاتا ہے, کوئی خاص وجہ ہے؟ اصل میں گورنری کا عہدہ جو ہے ایک اعزازی اور ایک مطلب پارٹی کی طرف سے ایک گفٹ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ آخری ایام جو ہے انجوائے کرتے ہیں. اچھا, بس اس کا اور کچھ نہیں ہے. اچھا, اور کوئی کام؟ میرا اپنا ذاتی سوچ یہ ہے کیونکہ کسی ینگ کو لاتے تو انرجیٹک ہوتا, وہ کام کرتا, معاملات آگے چلاتے, تو خیر کام یہ بھی کریں گے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ جو آخری ایام جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے سکون کے لیے یہ عہدہ گفٹ کیا جاتا ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ گورنر بھی آپ کا بن گیا, اچھا مشیر گلگت بلتستان بھی آپ کی پارٹی کا بن گیا, اپوزیشن لیڈر بھی آپ کی پارٹی کا ہے, تو اب دوسرے جو سیاسی پارٹیاں ہیں, نون ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, ان کی طرف سے بڑا اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی عہدہ نہیں ملا, تو کیا کہیں گے آپ؟ سر, یہ پی ڈی ایم کا اندرونی ایشو ہے. پنجاب نون لیگ کو دے دیا انہوں نے, کے پی کے میں جو ہے مولانا صاحب اور نون لیگ ایڈجسٹ ہو گئی. اسی طرح سندھ تو پیپل پارٹی کی ہی ہے, آلریڈی پہلے سے ہے. تو گلگت بلتستان کا زرداری صاحب نے کہا یہ جی بھی آپ نے مجھے ہی دینا ہے. اچھا, تو شہباز شریف صاحب آلریڈی پی ایم پاکستان بن گئے. بالکل, وہ بن گئے, پی ایم بن گئے. تو باقی جو ہے باقی ان کو منسٹری دے کے کور کیا ہے. رائٹ, ہو گیا. اچھا سلطان گولڈن صاحب, یہ بتائیں کہ سینیٹر طلحہ محمود فاؤنڈیشن کے لیے بھی جی بی میں آپ اور آغا عبدالشکور جو ہیں وہ کام کرتے ہیں, آپ کوآرڈینیٹر سے ہیں جی بی میں ان کے. تو اس سے پہلے بھی طلحہ محمود فاؤنڈیشن نے رمضان پیکج اور ونٹر پیکج کے علاوہ بھی دیگر قدرتی آفات کے دوران گلگت بلتستان کے لوگوں کی کھل کر مدد کی تھی. حالیہ بارشوں اور سیلاب جو ابھی آیا ہے, اس حوالے سے بھی کوئی بڑا اعلان ہوا ہے, تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا اعلان ہوا ہے اور کب تک اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ علم صاحب, سب سے پہلے تو میں طلحہ محمود صاحب اور ان کی فاؤنڈیشن کا میں بہت مشکور ہوں. مشکور اس وجہ سے ہوں کہ وہ ایک فلاحی کام کرتے ہیں. گلگت بلتستان میں پچھلے سال ہم نے 30 کروڑ روپے کا جو ہے ریلیف پیکیج دے دیا یہ کورونا کے اس پہ پوری جی بی میں, اور یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی رقم ہے اور ایک بہت بڑی امداد ہے. اس پہ ہم ذات پات مذہب سے بالاتر ہو کے جہاں کے نیڈی لوگ ہیں, ضرورت ہیں, کنجراب ٹاپ سے لے کے آگے شندور ٹاپ تک, بروگل تک اور گواڑی تک, سکردوکا, دیامر پورا, ہم نے پورے جی بی میں ایڈمنسٹریشن کو اپنے ساتھ ملا کے ریلیف تقسیم کی. اب جو کہ یہ سیلاب کا معاملات ہو گئے تو ہماری طلحہ محمود صاحب کے ساتھ کوآرڈینیشن ہو گئی, تو انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے,
एग्जैक्ट फिगर क्या है, तो हमने कहा एग्जैक्ट फिगर तो GBDMA बताएगी। तो GBDMA से जब हमने पता किया तो उन्होंने कहा कि 900 घराने इफेक्ट हो गए हैं, और अभी जो बंदे जो नुकसान हो गए हैं उनके तादाद नहीं आई, वो भी आएगी। तो हमारे तलहा महमूद साहब जो है तलहा महमूद फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा 900 घरानों को राशन और प्लस जो बंदे जिनकी ना जान गई है उनके लिए फ़ी कस 50,000 रुपये हमारी फाउंडेशन की तरफ से दे देंगे। इंशाल्लाह कल हमारी जो है ट्रकें लोड होंगी और इधर हम GBDMA को हवाला करेंगे और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके तकसीम करेंगे, क्योंकि उनके पास लिस्ट भी है और ऑलरेडी तकसीम का उनको पता है। राइट। और वैसे आजकल हमने ये सुना है कि कुछ बेज़ाब्तगियाँ भी इन राशन डिस्ट्रीब्यूशन में या मदद के तौर पर जो होती हैं, इमदाद के तौर पर, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ गई हैं। अच्छा, कुछ लोग मुख्तलिफ़ तंजीमों के नाम से फ़ंड्स जमा कर रहे हैं, लेकिन असल हकदारों तक वो फ़ंड या वो मदद है वो नहीं पहुंचती है। तो इस फाउंडेशन का जो तलहा महमूद फाउंडेशन है, इसका जो है आप कैसे इंश्योर करते हैं कि ये हकदार तक ये इमदाद पहुंचाती है? आलम साहब, हमारा जो इससे पहले जो तरीक़ाकार था वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। हम हर महल्ले के हर जगह में कमेटी बनाते हैं, बड़े लोगों के, उनके जो महल्ले के जो एल्डर्स होते हैं उनकी कमेटी बना के उनको टोकन देते हैं। मिसाल के तौर पर एक महल्ले में 50 बंदे हैं जो ज़रूरतमंद हैं, नीडी हैं, उनको टोकन देते हैं 50, ये बंदूक आप ढूंढ के बराबर करें, क्योंकि वो महल्ले के लोगों को ही पता चलता है कि जो ज़रूरतमंद है, वो जमा करके उनको टोकन देते हैं। जब टोकन दे के दे दिया तो उस हिसाब से हम राशन उनको दे के जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशन करनी है उसी दिन हम खुद जाके खड़े होते हैं, हम टोकन काट के उठाते, बंदे राशन उठा के ले जाते हैं। तो इस साफ सुथरा बंदे को उस मोहल्ले के, उस गाँव के नोटेबल्स को, नंबरदारान के थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है। मस्जिद का इमाम हो गया या आगा साहब हो गए, शेख हो गए, वो सारे जो अच्छे लोग हैं उनकी कमेटी बनाते हैं, उनको हवाला करते हैं। तकसीम के टाइम पे हम खुद जाके खड़े हो जाते हैं। राइट। अच्छा, सुल्तान मोहम्मद गोल्डन साहब, प्रोग्राम में आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है, आपने गिलगित बल्तिस्तान के अमन के लिए भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और अमन के लिए आपने बहुत काम भी किया है और कर भी रहे हैं। आप अमन कमेटी के मेंबर भी हैं। और ये बताएं कि पिछले दिनों गिलगित के अंदर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, तो इस हवाले से आप गिलगित बल्तिस्तान के दोस्तों को और स्पेशली गिलगित शहर के बहन भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो अमन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि देखें, ये जी भी हमारा घर है। अगर किसी के घर के अंदर भाइयों में नाचाकी हो, बाप बच्चों में नाचाकी हो, तो उस घर के अंदर घर में जाने के लिए बंदे दिल नहीं करता है कि मैं न जाऊँ। तो ये तो हमारा इलाका है, हमारा घर है। यहाँ पे मैं लोगों को मैसेज ये दे दूँगा कि सबसे पहले अगर कोई इंसिडेंट होता है या कुछ मसला मसाइल होता है तो उसके लिए आप तह तक जाके देखें। ये ना देखें कि कोई बंदा किसी को मार रहा है और फिर कोई राहगीर चल रहा है, उसको जाके उस बेचारे को न पता होता है, न मारने वाले को पता है, न मरने वाले को पता है, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। तो हमारे इधर ये सबसे बड़ा जो इशू है, अलमिया है कि बेगुनाह लोगों को न मारे। एक कानून बैठी हुई है, जो बंदा जुर्म करता है उसका वो सज़ा का हकदार है। फिर तमाम लोग जो है इस चीज़ को कंडेम करें। और इस दफ़ा जो वाक़े हो गए, इंसिडेंट हो गया, उस पे तमाम जीबे के लोगों ने इसकी मुखालिफत की, इसको कंडेम किया। तो मैं जनरली मैं साफ़ सुथरा बात करने का आदी हूँ। हमारे जीबी के लोग या तो बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से बात समझते हैं या कानून की रिट से बात समझते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं। रिट कायम हो तो भी अमन कायम होता है, प्यार मोहब्बत से बात करें तो भी वो कहते हैं ये सारी चीज़ें जो है बराबर हो जाती है। यहाँ पे कोई फसादात नहीं है, कोई वो नहीं है। हम लोग सारे इफेक्ट तो हम सारे हो गए, लेकिन हम भाई हैं, एक घर के लोग हैं। बंदे मार के मरवा के बाद में आगे टेबल में आके फिर वही सुलह, फिर वो है, तो उससे पहले ही भाईचारगी कायम करके बैठे तो अमन होगा, सुकून होगा। जब अमन और सुकून होगा, टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे और लोग खुशहाली की ज़िंदगी बसर करेंगे। मेरी तमाम जीबी के हमारे जो भाई हैं, दोस्त हैं, बाप हैं, इनको ये रिक्वेस्ट है कि अमन की खातिर काम करें,
میں بذات خود کوآرڈینیٹر ہوں گلگت بلتستان کا جو ریجنل پیس کمیٹی ہے اس کا. تو جہاں کہیں بھی مسئلہ مسائل ہو یا کچھ ہو، ہماری جان بھی جائے تو ہم حاضر ہیں امن کے لیے. بہت بہت شکریہ سلطان محمد گولڈن صاحب، آپ نے GMN کو وقت دیا. ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے تھے ہمارے مہمان، اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان تھے پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے سینئر رہنما، مشہور کاروباری اور سماجی شخصیت سلطان محمد گولڈن. اگلے کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.